السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، یہ ہمارا نکاح کے بیان کا 25واں سبق ہے۔ کل میں نے رخصتی کی دونوں قسمیں بیان کی تھی۔ ایک رخصتی تو وہ جو ہمارے انڈیا کی رخصتی ہوتی ہے، اور دوسری رخصتی وہ جس میں باہر ملکوں کے دولہے اپنی بیویوں کو ہندوستان میں نکاح کرنے کے بعد میں کس طریقے سے رخصتی کر کے لے جاتے ہیں، اس میں جائز شکلیں کیا ہے اور ناجائز شکلیں کیا ہے، وہ بہت لمبا چوڑا ڈیٹیل میرا کل ہو چکا ہے۔ اب میرے محترم بزرگوں، رخصتی ہونے کے بعد میں ایک اجنبی لڑکی وہ آپ کے گھر میں آئی ہے۔ اب اس کے لیے یہ گھر نیا ہے، یہاں پہ اس کو کوئی جانتا نہیں، پہچانتا نہیں، سب لوگ نئے ہیں، نیا گھر، نیا کمرہ، نئے لوگ، نئے مہمان، سب اس کو نیا نظر آ رہا ہے۔ اب ہماری اخلاقی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم نے کسی کی بہن بیٹی کو اپنے گھر میں نکاح کر کے لے کر آئے تو اس سے ایک انسیت پیدا کرے، ہر ایک عورت جا کر اس کو ملے، اس سے پیار سے محبت سے بات کرے۔ اس کا چہرہ دیکھنے کے بعد میں یہ تو ایک طرح کی بدعت ہے، سمجھو کہ لوگ پیسے دیتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی بدعت پہ عمل کرنا بھی کوئی برا نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اس کی دل جوئی کے لیے ایک اجنبی لڑکی کے دل جوئی کے لیے اگر ایک بدعت پہ ہی آپ کا عمل ہو رہا ہے تو اس کو ہم بدعت حسنہ سے بھی تعبیر کر سکتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر ایک ایمان والی بہن، ایک ایمان والی کے دل جوئی کے لیے آپ اس کے ہاتھ میں کچھ ہدیہ، کچھ تحفہ رکھ رہے ہو تو اس کا دل بھی خوش ہو رہا ہے کہ چلو نئی جگہ پر میں آئی ہوں، نئے گاؤں میں میں آئی ہوں، نئے محلے میں میں آئی ہوں، نئے بستی میں میں آئی ہوں، تو ماشاءاللہ میرے آنے سے ان لوگوں کو خوشی ہو رہی ہے، اور اسی خوشی کے اظہار کے اندر یہ لوگ میرے ہاتھ میں جو ہے ہدیے رکھ رہے ہیں، تو کوئی حرج نہیں ہے اس کے اندر۔ وجہ یہ ہے کہ اب ہمارا ماحول ایسا بن چکا ہے، اگر ہم اس کے ہاتھ میں ہدیہ نہیں رکھیں گے تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ جو لڑکی ہے وہ بیچاری کے دل میں بدگمانیاں پیدا ہوتی ہے کہ پتہ نہیں میں ان لوگوں کو پسند آ رہی ہوں یا نہیں پسند آ رہی ہوں، پتہ نہیں یہ لوگ میرے بارے میں میرے پیٹھ پیچھے کیا باتیں کر رہے ہوں گے۔ اور عموماً ہمارے یہاں پہ ہوتا ہے ایسا۔ اللہ میری تمہاری ایمان والوں کے عیب جوئی سے حفاظت فرمائے، ورنہ ماحول اتنا خراب ہو چکا ہے کہ اگر وہ لڑکی حور کے جیسی بھی ہوں گی تو ہمارے یہاں عورتوں میں یہ رواج ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ نقص، کچھ نہ کچھ عیب اس کے اندر ضرور نکالیں گے۔ اس کے آنکھیں دیکھی کیا؟ بولے تو نے آنکھیں برابر نہیں نا، ناک برابر نہیں نا، پیشانی برابر نہیں ہے، چہرہ برابر نہیں ہے، لپس برابر نہیں ہے، بال کیسے ہے رے؟ بولے اس کے بال تو ایک دم بیری کے جھپوٹیا دکھ رہے۔ قد کیسا ہے اس کا؟ تم کو تھوڑی لمبی نہیں ملی تھی کیا؟ یہ ناٹے قد کی ملی تھی، اور اگر لمبی ہے تو ایما اتنی لمبی کر کے لائے، تھوڑی سی قد میں چھوٹی نہیں کیا؟ دولہے سے بھی 2-4 انچ اوپر جا رہی انہیں تو۔ اس طرح سے ہمارے یہاں پہ عورتیں جو باتیں کرتی ہے، اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے۔ ارے بھائی، اس نے کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ڈیمانڈ نہیں رکھا تھا کہ مجھے ایسا بناؤ یا ویسا بناؤ۔ ہر ایک جو پیدا ہونے والا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، فتبارک اللہ احسن الخالقین، ہر ایک کو اللہ ہی بناتے ہیں، چہرہ اللہ بناتے ہیں، آنکھیں اللہ بناتے ہیں، سب اللہ بناتے ہیں، اور اس میں اب عیب اور نقص دیکھنے کی کیا ضرورت؟ ارے تھوڑی سی کلر اس کا تھوڑا ڈارک دکھ رہا نہیں کیا؟ یہ ایسی کیوں دکھ رہی؟ یہ کائے کے لیے؟ اس کو بھی اللہ نے بنایا، آپ کو بھی اللہ نے بنایا۔ لوگ اپنے عیوب نہیں دیکھتے ہیں، اپنے اندر کے نقص نہیں دیکھتے ہیں کہ میں کیسے دکھ رہی ہوں۔ مجھے اگر اندھیرے میں بچوں نے دیکھے تو بینڈیٹ کوئن سمجھ کے 2-4 بچوں کا ہارٹ اٹیک آ جانا، ڈر جانا بچوں نے کہ یہ نینی میکفی کہاں سے آ گئی بول کے۔ اپنے آپ کو نہیں دیکھتے کہ تو کتنی ڈینجر ہے، تو کیسی بینڈیٹ کوئن کے جیسی پھولن دیوی لگ رہی ہے، مگر وہ جو آنے والی دلہن ہے اس میں عیب نکالے جا رہے ہیں، اس میں نقص نکالا جا رہا ہے، اس کی ناک دیکھی جا رہی ہے، اس کی آنکھیں۔ اللہ اللہ، توبہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، اللہ میری تمہاری حفاظت فرمائے۔ غلط بات،
بالکل غلط کسی ایمان والی بہن کے، ایمان والی تو کیا کسی کے بھی اندر ایسا عیب نکالنا، ایسا نقص نکالنا، اس کو شرمندہ کرنا، اس کو عار دلانا بہت زیادہ غلط۔ اس کے لیے میری ماں بہنوں، ہمارے گھر میں اگر ہم رخصتی کر کے کسی کی بہن بیٹی کو لائے ہیں، وہ کیسی بھی ہو، اس کو بھی اللہ نے بنایا، ہم کو بھی اللہ نے بنایا۔ زندگی کتنے دن کی ہے؟ 30 سال، 40 سال، 60 سال، 70 سال، ہمیشہ ہمیش کی زندگی تو جنت میں ہے۔ وہاں اللہ حضرت یوسف علیہ السلام کے جیسا حسن، حضرت آدم علیہ نبینا علیہم السلام کے جیسا قد، حضرت داؤد علیہ نبینا علیہم السلام کے جیسی آواز، حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہم السلام کی عمر، اور یہ تمام صفات اللہ تبارک و تعالی اخلاق میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے عطا فرمائیں گے، وہ سب جنت میں ملیں گا۔ لیکن دنیا میں تو اللہ تبارک و تعالی نے جس کو جیسا بنایا ہے، اور رہی عورتوں کی بات، اللہ تبارک و تعالی اسی بیچاری کو حوروں کی سردار نہیں بنائیں گے، تمام حوروں کی۔ تو ہم یہ دیکھیں، دنیا کی زندگی کو نہ دیکھیں۔ تو اس کے لیے بظاہر مان لو کہ یہ ایک بدعت ہے، لیکن پھر بھی بدعت حسنہ کے طور پر ہم اس کے ہاتھ میں کچھ نہ کچھ رقم رکھ دے، تاکہ اس اللہ کے بندی کی دل جوئی ہو، اور وہ نئی جگہ پر، نئے مکان میں جانے کے بعد میں اس کے دل میں ڈر خوف نہ رہے، اور یہ خیالات نہ آئے کہ پتہ نہیں میں ان کو پسند آئی یا نہیں آئی۔ اب اس کے بعد میں جیسے جیسے رات کا وقت قریب آتا ہے، اب اس میں بھی شریعت نے ہماری رہبری فرمائی، رہنمائی فرمائی کہ کیسے اعمال کرنے چاہیے۔ سب سے بڑا عمل جو دلہن ہے، اس کی ایک وقت کی بھی نماز قضا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر وہ دلہن بھی ہے، اس کے ہاتھوں میں مہندی بھی لگی ہے، یہ اس کا کام ہے، وہ پہلے سے وضو کر کے رکھے، اپنے نمازوں کو اپنے اوقات پر برابر ادا کرے۔ اور باقی کی عورتیں بھی، ہمارے یہاں پہ یہ سارے رسوم اور یہ سارے رسم و رواج کے ادا کرنے میں سب سے بڑا نقصان جو ہوتا ہے وہ نمازوں کا ہوتا ہے۔ نمازیں برابر وقت پہ ادا نہیں ہوتی، نمازیں ٹائم پر ادا نہیں ہوتی، اور نمازیں وقت پر اور ٹائم پر نہیں ادا ہونے کی وجہ سے، ایک سنت کے زندہ کرنے کی وجہ سے، یعنی ایک سنت کے زندہ کرنے کا بہانہ بنا کر آپ 5 وقت کے فرائض کو چھوڑ رہی ہو، غلط بات ہے یہ۔ تو اس کا ہم پورا اہتمام کریں، اور لڑکی بھی، وہ دلہن بھی اپنے ضروریات وغیرہ سے جب فارغ ہو جاوے، فوراً وضو کرے، اپنی نمازوں کو اپنے وقت پر ادا کرے۔ اب اس کے بعد دولہے میاں کے لیے بھی یہی سب تمام چیزیں ضروری ہے کہ بھائی جب تو نکاح کر کے کسی کی بہن بیٹی کو لے کر آیا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تیری بھی نمازوں کے ناغے ہو رہے ہیں، بلکہ تو بھی پوری نمازوں کا اہتمام کر، نمازوں کو برابر ان کے اوقات پر ادا کر، فرض تیرا بھی چھوٹنا نہیں چاہیے۔ اب وہ تمام چیزیں ہونے کے بعد دولہے میاں، اب رات ہو چکی ہے، عشاء کی نماز بھی ہو گئی، اور یہ دولہے میاں سالوں سے بے چین تھے اپنی زوجہ محترمہ کا چہرہ دیکھنے کے لیے یا اس سے ملاقات کرنے کے لیے، تو اب وہ گھڑی ان کے سامنے آ چکی ہے۔ تو ایسے وقت میں دولہے کا یہ کام نہیں ہے ایک دم نادیدے کے جیسا گوریلا ہوتا ہے، اس کو جیسے گوریلا افریقہ کے جنگلوں میں سے لا کے چھوڑ دیا ہوا ہے۔ ارے اپنے آپ کو گوریلا مت بناؤ، اپنے آپ کو سالوں سے پنجرے کے اندر قید کسی چڑیا گھر کے جانور کے جیسا مت بناؤ۔ آرام سے، شرافت کے ساتھ پہلے یہ سوچو کہ جس کے ساتھ آپ کا نکاح ہوا ہے، اب آپ اس سے جب ملاقات کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اس کے لیے ہدیہ لے کر جاؤ۔ اور ہدیہ یہ نہیں جیسے ہمارے زمانے میں آج کل لڑکے لوگ جو ہے وہ 25 روپے پاؤ سیر کے جو پیڑے آتے ہیں، یا 20 روپے پاؤ کلو کے جو پیڑے آتے ہیں ایک دم سخت، اس کے ساتھ میں ایک ہتھوڑا بھی لے کے جانا پھوڑنے کے واسطے میں۔ ارے بابا یہ پیڑے لے جانا نہیں، وہ بیچاری خاندانی بھوکی ہے، انہیں پیڑے کھائی نہیں تھی، اب تیرا انتظار کر رہی تھی کہ تو اس کے زندگی کا رفیق سفر پہلی مرتبہ جب اس کو ملیں گا تو پیڑے کھلائیں گا۔ ارے یہ 20 روپے کے پیڑے، یہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں، یہ سب ایک دم ہلکے پن کی علامتیں ہیں۔ آپ جب جا رہے ہو، ارے کم سے کم ایک آدھا تولہ سونے کی انگوٹی لے کر جا اس کے واسطے، ایک آدھا زیور لے کر جا، گلے میں پہننے کا ہار لے کر جا، اس لیے کہ وہ اب تیری رفیق سفر پوری زندگی تجھے اس کے ساتھ گزارنے کی ہے۔ میں نے دیکھا ہوں کہ لوگ
اپنی محبوباؤں کے لیے، معشوقاؤں کے لیے، ان کے لیے تو زیور خریدتے ہیں، اس کے لیے رنگ خریدا جا رہا ہے، اس کے لیے چین خریدے جا رہے ہیں، تیسری کے لیے نیکلیس خریدا جا رہا ہے، پانچویں کے لیے موبائل خریدا جا رہا ہے۔ اور ایسے میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا ہوں، بیچاروں کے پورے کے پورے ٹکلے ہو گئے۔ ایک مرتبہ میں ہمارے ایک حافظ صاحب کے ساتھ میں تھا، وہ میرے پیچھے گاڑی پہ بیٹھے ہوئے تھے، اچانک ایک پہچان والوں نے مجھے ہاتھ بتائی، ارے بولے مولانا 100 روپیہ ہے کیا؟ میں نے دیا ان کو 100 روپیہ۔ میں بولا کیوں، کیا بات ہے؟ کچھ بھی نہیں، بولے مجھے ذرا ضرورت تھی، پان کی دکان سے کچھ سامان لینے کا تھا، پیسے نہیں تھے میرے پاس چھٹے۔ اچھا وہ تم مل گئے، میں نے دیا اور پھر ہم لوگ آگے بڑھ گئے۔ تو وہ جو میرے دوست تھے انہوں نے بولے یار مولانا 100 روپیے انہوں نے آپ سے کیوں لیے؟ میں نے کہا بھائی وہ میرے بہت عزیز دوست ہے اور میرے ان سے بہت قریبی تعلقات ہے۔ اب اس کے بعد میں نے وہ مولانا کو تو نہیں بتایا ہوں، لیکن وہ بیچارہ جو میرا دوست تھا میں اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ معشوقاؤں کے چکر میں اس کو نیکلیس دلا کے دے رہے ہیں، اس کو انگوٹھی دلا کے دے رہے ہیں، فلانی کو چین دلا کے دے رہے ہیں، وہ دوسروں کو باہر والیوں پہ خرچہ کرتے کرتے حضرت کا یہ حال ہو گیا کہ آج 100 روپیے کے محتاج ہے، ٹکلا ہو گیا پورا نیچے سے اوپر تک۔ اسی لیے ہمارے یہاں مراٹھی میں ایک کہاوت ہے، काय राव तुम्ही धोत्र्याचे धंद्यात लई कमवला आणि बाईचे नादात गमावला बोल के। ایسا حال آج مسلمانوں کا ہو چکا ہے کہ باہر والیوں کے لیے پیسے پہ پیسہ لٹایا جا رہا ہے، ان کو کیفے کافی ڈے کے اندر 500 روپیے کی کافی پلائی جا رہی ہے ایک ٹائم کے اوپر، ان کو بیرسٹا کے اندر لے جا کے اسنیک کرایا جا رہا ہے، ان کو میک ڈونلڈ اور ڈومینوز میں برگر اور پیزے کھلائے جا رہے ہیں، اور جو بیچاری اپنی ہمیشہ کی رفیق حیات جس کے ساتھ اب پورے زندگی کا سفر کرنا ہے، اس کے واسطے وہی اپنے 20 روپیے پاؤ سیر کے پیڑے لے کے جا رہے، ساتھ میں پھترا لے کے جا رہے ایک آدھا پھوڑنے کے واسطے میں۔ یہ آج ہمارے نوجوانوں کا حال ہو چکا ہے۔ ایسا مت کرو اللہ کے واسطے، قیمتی ہدیہ لے کر جاؤ، قیمتی، آپ کی اب وہ رفیق سفر آپ کو پوری زندگی اس کے ساتھ گزارنے کا ہے، قیمتی ہدیہ لے کر جاؤ، اور لے جانے کے بعد میں ایک دم ایسا گوریلا اور بے چین کے جیسا ٹوٹ مت پڑو، بلکہ پیار سے محبت سے اس کے بازو بیٹھو، اس سے بات کرو، اس کو وہ ہدیہ دو۔ کم سے کم آپ نے 1-2 گھنٹے اس سے بات کرنا چاہیے تاکہ آپ کے اور اس کے درمیان میں انس پیدا ہو، دونوں ایک دوسرے کو پہچان سکے، جان سکے، دونوں کا ایک دوسرے سے انٹروڈکشن ہو سکے۔ پہلے جانو اور پہچانو تو ایک دوسرے کو، بے چینی ایک دم چھائی ہوئی ہے جیسا اس کو پورا کا پورا رسیوں سے بن کے رکھا ہوا تھا۔ ابھی میں تھوڑے دن پہلے کی بات ہے، ایک ہاسپٹل کے اندر کسی کام سے گیا ہوا تھا، تو میرے ایک پہچان والے مل گئے۔ ارے میں بولا بھائی کیا کر رہے ہیں ہاسپٹل میں؟ بولے نہیں مولانا کچھ نہیں، وہ ہمارا چچیرا بھائی، اس کا نکاح ہوا تھا تو تھوڑا سا ایک مسئلہ پیدا ہو گیا، اس کی وجہ سے اس کو لا کے یہاں پہ ایڈمٹ کرے۔ میں بولا یار نکاح میں کیا مسئلہ پیدا ہو گیا ایسا دواخانے میں لانے کی ضرورت پڑی؟ اصل میں کیا تھا؟ بولے اس کی معشوقہ تھی، دونوں کے بیچ میں پچھلے 2-3 سال سے جو ہے تعلقات تھے، مطلب جان پہچان کے تعلقات تھے، فون پہ تعلقات تھے۔ اب وہ بہت دل سے چاہتا تھا کہ اسی سے نکاح ہو، بہت بیچ میں اڑچن آئے، پریشانیاں آئی، مشکلات آئی، اور بڑے مشکل سے اس کا نکاح ہوا۔ تو وہ جو خوشی ہے وہ خوشی کو برداشت نہیں کر سکا، اور وہ خوشی کے اندر جیسے ہی بولے اس سے ملاقات کے لیے کمرے میں داخل ہوا تو کمرہ بند کرتے ہی پوری طاقت سے وہ بھاگا اس کی طرف، پیر پھسل گیا اور نیچے زمین پہ گرا تو کمبر کے پاس سے فریکچر ہو گیا بولے اس کا، وہیں سے اٹھا کے دواخانے میں لا کے ایڈمٹ کرنا پڑا۔ تو اتنی بھی زیادہ خوشی نہیں ہونا چاہیے۔ اب انشاءاللہ اس کے بعد کی جو چیزیں ہیں وہ کل میں پورے تفصیل اور ڈیٹیل کے ساتھ میں بیان کروں گا۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔